کابینہ اجلاس میں موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور. وزیر اعظم نے دھمکیوں میں اس خط پر کابینہ کو اعتماد میں لیا. کپتان آخری گیند تک لڑے گا. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو. استعفا نہیں ملے گا، میدان لگے گا. دوست بھی دیکھیں گے اور دشمن بھی. عمران خان مقابلہ کریں گے. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین. پارلیمانی جمہوریت میں سیاسی بحران آتے رہتے ہیں. عدم اعتماد ایک جمہوری عمل ہے، لیکن موجودہ تحریک بیرونی سازش ہے. آزاد خارجہ پالیسی میں ملکی مفاد کو مقدم رکھا جاتا ہے. یہ سازش جتنی ہم کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر ہے. ارکان نے جو فیصلہ کرنا ہے کریں، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی عالمی سازش کا حصہ نہ بن جائیں. وزیر اعظم عمران خان. آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت. آئین میں واضح ہے کہ پارٹی سے انحراف غیر آئینی ہوگا. سوال یہ ہے کہ انحراف پر نااہلی کی مدت کتنی ہوگی. 5 رکنی بینچ کے ریمارکس. سماعت پیر تک ملتوی. وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں ذاتی جائیدادیں بنانے اور کرپشن کرنے نہیں آئے. پاکستان کی خود مختاری اور قومی غیرت پر سمجھوتا کروانے کے لیے بیرونی سازش ہو رہی ہے. قوم جواب دینے کے لیے تیار ہے. وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب. افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کا چین میں اجلاس. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کا جائزہ اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر خارجہ کا یوکرین کی صورتحال پر اظہار تشویش. کشیدگی کے فوری خاتمے، انسانی امداد کی فراہمی اور سفارتی حل کے لیے مسلسل کوششوں کی اہمیت پر زور. اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں صوبے کے 18 اضلاع میں کل پولنگ ہوگی. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اپنے ٹاور کے ساتھ. میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر. ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں. تفصیلات شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کابینہ اجلاس میں موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور ہوا اور وزیر اعظم نے دھمکیوں میں اس خط پر کابینہ کو اعتماد میں لیا ہے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ کابینہ ارکان نے وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کپتان آخری گیند تک لڑے گا. کابینہ نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. اس ملک کی سلامتی کے لیے اور وہ اپوزیشن جو غیر ملکی سرمایہ پر، جو غیر ملکی پیسوں پر، جو وہی ڈان لیکس والی اور میمو گیٹ والی اپوزیشن ہے، اس کے لیے قوم جو ہے کسی قیمت پر بھی ان کو معاف نہیں کرے گی. وزیر اعظم آخری بال آخری اوور تک لڑے گا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے سربراہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے سربراہان نے خصوصی شرکت کی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آخری بال تک لڑنے والے کھلاڑی ہیں. اپنے ٹویٹ میں چودھری فواد حسین نے کہا کہ استعفا نہیں ملے گا، میدان لگے گا. دوست اور دشمن بھی دیکھیں گے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں ذاتی جائیدادیں اور کرپشن کرنے نہیں آئے. اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی غیرت پر سمجھوتا کروانے کے لیے بیرونی سازش ہو رہی ہے. پوری پاکستانی قوم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے.
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سیاسی بحران جمہوری نظام کا حصہ ہے، لیکن موجودہ عدم اعتماد کی تحریک پاکستان کے خلاف بیرونی سازش ہے۔ خط سینئر صحافیوں اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤں گا فیصلہ کرتے وقت بڑی سازش کا شکار نہ ہوں۔ وہ اسلام آباد میں الیکٹرانک پاسپورٹ سہولت کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے اسد یار خان۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ایک جمہوری طریقہ ہے، لیکن موجودہ عدم اعتماد کی تحریک بیرونی سازش سے منسلک ہے۔ یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس، یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ سازش تب سے ہوئی جب سے وہ لوگ جو باہر سے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کنٹرول کرتے تھے، ان کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فیصلے کرے۔ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا کرے، لیکن کم از کم فیصلہ کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے، کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بن جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی مفاد کی خاطر دھمکی آمیز دستاویز شیئر نہیں کی گئی، لیکن اب اس کی حقیقت پر شک کیا جا رہا ہے، اس لیے دستاویز کو شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چاہتا ہوں کہ فیصلہ کرتے وقت آپ اس بڑی سازش کا شکار نہ ہوں۔ شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے، یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے، اور وہ ڈاکیومنٹ کے اندر واضح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے باعث لوگوں کی زندگیاں آسان اور کرپشن کے امکانات کم ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں۔ انہوں نے 31 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھجوائیں، جس سے ملکی معیشت کو سہارا ملا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ قوم وزیر اعظم کے ساتھ ہے، ضمیر فروش ناکام ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ ان کی سوچ جو مرضی ہو، عوام کی ووٹ اور عوام کی سوچ آپ کے ساتھ ہے وزیر اعظم صاحب۔ انہوں نے صدام کا مال کھایا، قذافی کا مال کھایا، اسامہ بن لادن کا مال انہوں نے کھایا۔ پرائم منسٹر صاحب، مال ان کی کمزوری ہے۔ دے آر ناٹ وٹ دے آر۔ میرا تعلق آپ کی ذات سے ہے، جیتے اور مرتے تک میں آپ کے ساتھ پہرا دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکٹرانک پاسپورٹ سہولت کا باقاعدہ اجرا کیا۔ الیکٹرانک پاسپورٹ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی بائیو میٹرک چپ سے لیس ہے، جس میں متعدد سیکیورٹی فیچر شامل ہیں۔ الیکٹرانک پاسپورٹ بین الاقوامی معیار کے مطابق پاکستانی شہریوں کو سفر کے دوران جلد اور سہل امیگریشن میں مدد فراہم کرے گا۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ عدالت آئین پر عمل درآمد کے لیے ہے۔ نظام کمزور ہو تو آئین کو بچانے کے لیے عدالت عظمیٰ کو سامنے آنا پڑتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں واضح ہے کہ پارٹی سے انحراف غیر آئینی تصور ہوگا۔ صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران بینچ کے رکن جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارٹی انحراف کے حوالے سے 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ انحراف جمہوریت کا حصہ ہے، جبکہ دوسرے نقطہ نظر کے مطابق پارٹی سے انحراف جان بوجھ کر دیا گیا دھوکہ ہے۔ آرٹیکل 63A پارٹی انحراف کو غلط کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پارٹی انحراف کیا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا تاحیات نااہلی ہو؟ انہوں نے کہا کہ عدالت آئین کی تشریح حالات دیکھ کر نہیں کرتی، یہ تشریح حال کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ریفرنس میں دیے گئے سوالات مفروضوں پر مبنی ہیں۔ بلا شبہ کسی ڈکشنری میں انحراف کا کوئی مثبت معنی نہیں، لیکن آرٹیکل 63A کی تشریح کرتے ہوئے اس میں درج نتائج سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سیاسی جماعتوں میں بعض اوقات جان نچھاور کرنے والے کارکنان کو نظر انداز کر کے جیتنے والے امیدواروں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ صدارتی ریفرنس میں سینٹ انتخابات میں ہونے والی خرید و فروخت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے علم ہونے کے باوجود ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے؟ عدالت نے کہا کہ سینٹ انتخابات پر آرٹیکل 63A کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آرٹیکل 63A کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ریفرنس پر آئندہ سماعت پیر کو ہوگی۔ سندھ ہاؤس کے باہر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے میں عدالت نے پولیس سے پیر تک پیش رفت کی رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ واقعے میں ملوث 16 افراد کی گرفتاری کے لیے پولیس کوششیں کر رہی ہے۔ واقعے میں ملوث 2 ارکان اسمبلی کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت بھی پیر تک ملتوی کر دی۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے میزائل پاکستان آنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل ہے. اس طرح کے اقدامات بڑی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں. اسلام آباد میں اسپیس ٹیکنالوجی سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح دفاع کو مضبوط بنانا ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے دوہرے معیار آپ تصور کیجئے کہ the same thing would have happened in the reverse order کہ پاکستان سے ایک میزائل انڈیا چلا جاتا, دنیا کے اندر کتنا تہلکہ ہوتا. تو یہ دنیا کی ایک الگ ہپوکریسی ہے. 6-7 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں ہندوستان کے اندر جہاں یورینیم مارکیٹ کے اندر بیچا جا رہا تھا. دنیا کے دوہرے معیار کے اندر آپ کو خود ہی اپنی چیزیں اچیو کر دنیا کو وہ مورالٹی دکھانی پڑے گی جو اسلام کی سنت ہے اور ہم انسانیت کی بھوک اور پیاس ہے. ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ترقی کے لیے ہونا چاہیے اور ترقی کا عمل انسانیت کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے, تباہی کے لیے نہیں. دنیا قابل تجدید توانائی کی طرف توجہ دے رہی ہے, ہمیں بھی اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ دنیا میں معاشی لحاظ سے مضبوط ممالک ہی کی بات سنی جاتی ہے. پاکستان کو معاشی طور پر خود انحصاری اور استحکام کی منزل کی جانب لے جانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دورہ چین کے دوران چین, پاکستان اور افغانستان سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی ہے. وزیر خارجہ نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اجلاس افغان فریق کو سننے, پاکستان اور چین دونوں کے افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزارتی اجلاس کے لیے رابطہ کاری میں مدد دے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین, روس اور ایران کے وزرائے خارجہ کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کی. مزید تفصیل بتائیں گے ذیشان علی بھٹی. چین میں منعقدہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے تیسرے اجلاس کے موقع پر چین, پاکستان اور افغانستان سہ افریقی اجلاس ہوا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ افغان وفد کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کی حمایت میں آواز بلند کرتا رہے گا اور بین الاقوامی برادری پر بھی زور دیتا رہے گا کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتی رہے. یہ ایک انفارمل ٹرائلیٹرل میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ٹرائلیٹرل پروسیس ہے چائنا, پاکستان, افغانستان کا, اس کو ری لانچ کرے. اور افغانستان نے اپنی آمادگی دے دی ہے ٹو ایکسپینڈ سی پیک انٹو افغانستان. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اجلاس سے قبل چینی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. ملاقات میں 2 طرفہ اسٹریٹجک, اقتصادی, سیکیورٹی تعاون, کورونا عالمی وبا, افغانستان میں امن و استحکام اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے چین کی ون چائنا پالیسی اور چین کے بنیادی مفادات کی حمایت کا احاطہ کیا. وزیر خارجہ سے مجھے واضح پیغام ملا کہ چین ماضی میں بھی پاکستان کا ایک پراعتماد ریلائبل ساتھی رہا ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر سے بھی ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 21ویں مشترکہ اقتصادی کمیشن کے جلد انعقاد کی ضرورت پر زور دیا. وزیر خارجہ نے روسی ہم منصب سے بھی ملاقات کی. ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے وزیراعظم کے دورہ ماسکو اور 7ویں بین الحکومتی کمیشن کے دوران کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر خارجہ نے یوکرین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کشیدگی کے فوری خاتمے کے لیے سفارتی حل کے لیے مسلسل کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. ذیشان علی بھٹی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. اور اب کچھ بات کریں گے آج کے اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. وزیراعظم عمران خان سے سینئر صحافیوں نے ملاقات کی ہے. تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ دیگر اہم امور پر, موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی وزیراعظم عمران خان نے گفتگو کی ہے. پاکستان بھر سے سینئر صحافی وزیراعظم عمران خان سے آج ملاقات کے لیے پہنچے. وزیراعظم عمران خان سے سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے. اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کی ہے. پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بھی صحافیوں سے گفتگو کی گئی. وزیراعظم عمران خان نے آج سینئر صحافیوں سے گفتگو کی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام خبر کے اینکر پرسن سینئر صحافی اسحار رانا صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے. بالکل رضوان, اسحار رانا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اسحار رانا صاحب, آج آپ نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی کی ہے, بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. آپ کی باڈی لینگویج کیسی تھی وزیر اعظم کی, اوور آل ماحول کیسا تھا, بات چیت کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں, جب ہم گئے تو میں تو ایمانداری کی بات ہے, جب ہم وہاں گئے تو بڑا ڈپریسو سا ماحول مجھے لگا جن لوگوں سے میں وہاں ملا.
تو صورت حال ذرا کشیدہ سی محسوس ہوئی. لیکن جب میں اندر گیا تو وزیر اعظم صاحب تھے, فواد چودھری صاحب تھے, اسد عمر صاحب تھے, شہباز گل تھے, پرویز خٹک صاحب تھے, حماد اظہر صاحب تھے, علی زیدی تھے, فیصل واؤڈا تھے, اور بہت سارے لوگ تھے. تو وہاں پہ جب میری ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے تو وہ تو بڑی پازیٹیو تھی, اور جیسے حسب روایت حسب سابق خان صاحب کا جو انرجیٹک انداز ہے وہ ویسے ہی تھا, اور مجھے کہیں ان کی باڈی لینگویج میں کسی قسم کے کوئی منفی یا جسے کہنا چاہیے نا ڈپریشن یا کوئی وہ ایسا نظر نہیں آیا. بلکہ جب یہ سوال کیا گیا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ چلی گئی ہے تو انہوں نے اس کے کہا کہ جو چلے جاتے ہیں وہ واپس بھی آ جاتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے تو یہ کہ 80% معاملات میرے ہاتھ میں ہیں. اور انہوں نے ورلڈ کپ کا پھر ایک واقعہ بھی دہرایا کہ جب ہم 2 میچ ہار چکے تھے تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یار فون کیا, تو میں نے کہا کہ ہم جیت جائیں گے, تو اس نے مجھے کہا کہ تم تو 2 میچ ہارے ہوئے, تو میں کہا کہ ابھی باقی میچ. استعفیٰ دے کے عوام کے پاس جائیں. بالکل ایسا کوئی نہ کوئی مشورہ آیا اور نہ وہ ایسا کر رہے ہیں, اور قوم پوری ان کے ساتھ کھڑی ہے. قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا, اور بیرونی جو سازش ہے جو ادھر کے لوگوں نے مل کے بیرونی ایک سازش کی ہے اس کو فی الحال ناکام بنانا ہے. سب نے مل کے ناکام بنانا ہے, اور یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹنگ میں آپ دیکھیے گا. خط کے حوالے سے جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ بتائیں گے کیا؟ دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز تو یہ ڈائریکٹلی مینشن ہے اس خط کے اندر, اس مراسلے کے اندر, کہ اس پہ عدم اعتماد کا مینشن ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں, عدم اعتماد سے عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو سارا کچھ معاف ہو جائے گا, اور اگر نہیں ہٹاتے ہیں تو پھر اس کے خطرناک نتائج ہوں گے پاکستان کے لیے. تو یہ پاکستان پر حملہ ہے, پاکستان کے اوپر حملہ ہے, پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی پر حملہ ہے, جو ایک مرد بران وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک آزاد خارجہ پالیسی دی ہے. ہم کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. پاکستان جو ہے اپنے انٹرسٹ میں کام کرے گا, یہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے. اور کچھ حلقے ہیں جن کو یہ قابل قبول نہیں ہے, اور یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے سازش کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ سازش ناکام ہو گئی ہے اور تقریباً ہو چکی ہے. بڑا شارٹ سا پلیز, ان کے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں, اتحادی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ چکے ہیں, وہ نمبر اپنے بتا رہے ہیں. اب وہ شفٹ اس طرف کس طرح ہوں گے, کون سا ایسا فارمولہ ہے؟ عباس پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کیا ووٹنگ ہو گئی ہے؟ ابھی تو نہیں ہوئی نا. ووٹنگ ڈے امپورٹنٹ ہے, آپ دیکھیں گے ووٹنگ ڈے پہ آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے نمبر پورے نہیں کر سکے گی. موجودہ بتائیں, اب موجودہ ہی باقی رہ گیا, اوور بھی باقی ہے لیکن سارے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے, کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ آپ دیکھیے گا نا, لگ پتہ جائے گا آنے والا ہے. نے کہا ہے کہ پنجاب میں ہم ایک انالیسس کا آنا اور اس کو اتنا بڑا ہائپ کریٹ کرنا, کیا یہ درست ہے؟ اور آیا یہ بات صداقت ہے کہ سابق سفیر ہے؟ آپ یقین کریں اس میں ایسی چیزیں ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ سامنے لے آئیں عمران خان صاحب کو بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں, اور یہ اپوزیشن تباہ برباد ہو جائے گی, لیکن پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے عمران خان صاحب اس لیے وہ سامنے نہیں لا رہے اس کی تفصیلات, لیکن اگر لے آئے ان کو تو بہت فائدہ ہے, لیکن وہ پاکستان کا سوچ رہے ہیں. یہ بتائیے گا جو عسکری حکام کی ملاقات ہوئی ہے, کیا اسی بیس پہ آپ اتنے مطمئن ہیں کہ جو سارے ہیں وہ واپس آ جائیں گے؟ مجھے اس ملاقات کا نہیں پتا. اچھا, ترین گروپ نے کہا ہے کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا جو تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا اس کو ہرگز سپورٹ نہیں کیا جائے گا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک بات آخر میں کروں گا, قوم کے لیے خوشخبری انشاءاللہ. یہ فتح حق کی فتح ہے, یہ فتح سچ کی فتح ہے, یہ فتح قوم کی فتح ہے, یہ فتح کپتان کی فتح ہے, یہ فتح پاکستان کی فتح ہے. سینیٹر فیصل جاوید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان تحریک عدم اعتماد کے خلاف کامیاب ہوں گے. اور سینیٹر فیصل جاوید کی گفتگو آپ نے سنی. اسٹوڈیوز میں اسار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان سے اہم ملاقات ہوئی, اسی پر بات ہو رہی تھی. اسار رانا صاحب, کچھ بیرونی خط کے حوالے سے, اس خط کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی وزیر اعظم عمران خان کی اس ملاقات میں, اور ساتھ ساتھ کچھ مندرجات کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. دیکھیں, جو وزیر اعظم نے تو ہم سے نہیں شیئر کیا, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قومی مفاد میں نہیں ہے اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ایسا نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے آج جو اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا تھا اس میں انہوں نے وہ خط ملٹی میڈیا کے اوپر
दिखाया है। लेकिन जो मेरे पास उस ख़त के मंदरजात जो अब मेरे तक पहुँचे उसमें वाज़े तौर पे ये लिखा है कि जो पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा रूस था उस पे वो खुश नहीं है, और उसमें बाकायदा ये लिखा है कि आपने ये दौरा आपको नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने आगे जाके एक जगह ये लिखा है कि हमारा ये यकीन है सॉरी कि इमरान खान जो हैं उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो उनका ममालिक के लिए तकलीफ़ का बाइस है। और 9 दफ़ा उस ख़त के जो मुंदरजात मेरे तक आए उसमें 9 दफ़ा बल्कि इससे भी ज़्यादा दफ़ा ये कहा गया कि आप अगर का भी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ, ये कहा गया कि आप अगर वहाँ रहेंगे तो पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, जबकि नो कॉन्फिडेंस जो है मूव आ गई और आपको जो हटा दिया गया तो फिर हम मामलात को ठीक कर लेंगे। और ये ख़त 7 मार्च को आया है, आपको याद होगा कि 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो मूव है वो की गई। अच्छा, फिर उस ख़त की मैं 2-3 चीज़ें और आपको बताऊं। उन्होंने ये कहा कि ये जो अदम एतमाद आ रही है इसकी कामयाबी इसलिए ज़रूरी है कि इस खित्ते के अंदर जो इस खित्ते का जो रिजम में हम तब्दीली चाहते हैं और वो तब्दीली इमरान खान की शक्ल में है। तो ये बड़े उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इसकी बहुत सारी तफसीलात मजीद भी सामने आएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। इसार राना साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और आज वज़ीर आज़म की जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई उसके बारे में बड़ी तफसील से आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर इत्तलात ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपोजिशन के सियासी बोनों के किरदार का मुआजना जोनाथन स्विफ्ट की किताब गलिवर्स ट्रैवलर्स के कार्टून से कर दिया है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि बोने एक देवकामत शख्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने 4 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट हासिल कर लिया है। ये पीटीवी तारीख का सबसे बड़ा रेवेन्यू है। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीवी जब हमें मिला तो मुकम्मल दिवालिया था। इस मुख्तसर अरसे में 2 चैनल्स डिजिटल किए और पीटीवी का बिजनेस मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि आज पीटीवी उन इदारों में शामिल है जो मुनाफे में है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि 22 प्रेस क्लब इस साल डिजिटल स्टूडियो और लैब के लिए मुंतखब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रेस क्लब्स को जदीद स्टूडियो और सामान मिलेगा जिससे मकामी सहाफ़ी डिजिटल सहाफ़त के जदीद रमूज इस्तेमाल कर पाएंगे। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इस स्कीम में फर्नीचर और साउंड सिस्टम भी अपग्रेड किए जाएंगे। सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली ने लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। अरकान असेंबली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन की मनफी सियासत का नुकसान मुल्क और कौम को हो रहा है। सियासी इंतशार पैदा करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के अवामी खिदमत के एजेंडे की तकमील के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में सरदार आसिफ नकई, आशिफ्ता रियाज, अख्तर हयात, सलीम सरवर जोड़ा, लियाकत अली, आमिर नवाज चांडिया शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान सूबाई असेंबली गुलरेज अफजल, एजाज बंदेशा और टिकट होल्डर अहमद चट्ठा ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हक़ व बातिल के मार्के में जीत हमेशा सच की होती है। उनका कहना था कि आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं और कल भी अपने लीडर का साथ देंगे। नाज़रीन, कल 31 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। कितने अजला की कितनी तहसीलों में उम्मीदवार कितने हैं, इस हवाले से देखते हैं इलेक्शन सेल से यासिर नज़ीर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला कल यानी 31 मार्च को 18 अजला में होने जा रहा है। इस दूसरे मरहले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात में 4 साबका कबायली इलाकों में मौजूदा जमशुदा अजला औरकज़ई, कुरम, जनूबी वजीरिस्तान और शिमाली वजीरिस्तान शामिल हैं। 18 अजला में मालाकन डिवीजन और हजारा डिवीजन के 7 अजला शामिल हैं। इन 18 अजला में कुल तहसीलें 65 हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18 अजला की 65 तहसीलों में चेयरमैन
और मेयर्स की नशिस्तों के लिए 651 उम्मीदवार, विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में जनरल नशिस्तों के लिए 12,980, खवातीन की नशिस्तों के लिए 2,668, मजदूर और किसान की नशिस्तों के लिए 6,451, नौजवानों की नशिस्तों के लिए 5,213 और अकलियती नशिस्तों के लिए 57 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला होगा। इन अजला में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। यहाँ के अवाम बल्दियाती इंतखाबात की तकमील के बाद अपने इलाकों की तामीर और तरक्की के नए दौर का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक इंतखाबात की तैयारियों की बात है तो सिक्योरिटी के इंतजाम समेत तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। 8 बजे पोलिंग का आगाज होगा और 5 बजे तक वोटर्स अपना वोट डाल सकेंगे। यासिर नजीर, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सूबे के 18 अजला में कल पोलिंग होगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतजामात और मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं PTV न्यूज इलेक्शन सेल के इंचार्ज अहमद एजाज साहब। अहमद एजाज साहब, दूसरे मरहले के इंतखाबात होने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हैं, कौन कौन से अजला शामिल होंगे इस दूसरे मरहले में? देखें जी, ये दूसरे मरहले में 18 अजला शामिल हैं। इन 18 अजला में वो 4 अजला भी शामिल हैं जिनमें पहली मरतबा बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है और यहाँ के अवाम पहली मरतबा जो इक़्तिदार है वो निचली सतह पर मुंतकिल होगा। अच्छा, इसमें 18 अजला में कुल जो तहसीलें हैं वो 65 हैं। इन 65 तहसीलों में चेयरमैनशिप के लिए मैदान सजेगा कल, और उसके साथ साथ इनमें 2 अजला ऐसे हैं जिसमें मेयरशिप की इलेक्शन होगा और उसके अलावा बाकी चेयरमैनशिप की नशिस्तों पर इनेकाद होगा। मेयरशिप के लिए एबटाबाद में और मालाकंड डिवीज़न में सवात में ये मारकाराई होगी। 65 जो तहसीलें हैं इनमें मुख्तलिफ तरीके से हमने देखा, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो हमने इसको किया कि ये पहले मरहले से थोड़ा सा हम इसको मुख्तलिफ देख रहे हैं कि इस मरतबा चूँकि उन अजला में ज़्यादातर हो रहा है जो दूर दूर के अजला हैं, जिनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है या जिनकी आबादी बहुत कम है। आबादी के हवाले से भी ये वो अजला हैं कि जहाँ आबादी कम है, और ये बड़े अजला भी नहीं हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जैसे पेशावर में था, जैसे पहले मरहले में जैसे डेरा इस्माइल खान में था, मर्दान में था, बनू में था, चारसदा में था। इसलिए हमें बज़ाहिर वैसी जो गहमा गहमी है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन लोग जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। लोगों का जो जोश व खरोश है या जो लोगों का वो था वो भी हमने देखा। इसमें एक हमने ये चीज़ भी देखी कि मुख्तलिफ़ पार्टियों ने जो ख़वातीन उम्मीदवार हैं उस हवाले से वही हमें ट्रेंड नज़र आया है जो पहले मरहले में था कि सियासी जमातों ने इन जो टिकट हैं वो ख़वातीन को ज़्यादा नहीं दिए। हम सिर्फ एक जगह पे देखते हैं कि एक ख़तून उम्मीदवार है रज़िया महसूद जनूबी वज़ीरिस्तान में जो ये चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। इसके अलावा ख़वातीन की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। ताहम जो मुख्तलिफ जो 4 अजला जैसे कुरम है, जैसे औरकज़ई है, जैसे शुमाली वज़ीरिस्तान है, जैसे जनूबी वज़ीरिस्तान है, यहाँ पे पहली मरतबा चूँकि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं तो यहाँ लोगों का जो बाहर निकलना है घरों से ये बड़ा हौसला अफ़ज़ा है। और बिलख़ुसूस एक ख़तून का घर से बाहर निकलना और इंतखाबी मुहिम चलाना ये एक वहाँ के इलाकों के लिए ये एक बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है। इससे ख़वातीन जो वोटर्स हैं वो भी उनका एक रुझान भी हमें नज़र आएगा। अहमद एजाज साहब, हमने जो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पहली मरतबा इंतखाब होने जा रहा है और शायद जो हुकूमत का वादा था कि हम इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करेंगे और लोगों को बाइख्तियार बनाएंगे, बहुत सारे अजला को ज़म किया गया खैबर पख्तूनख्वा में और वहाँ पर पहली मरतबा नुमाइंदे आएंगे और इंतखाब होगा। कितनी बड़ी पेशरफ्त है इस खित्ते के लिए, इस इलाके के लिए और वहाँ के लोगों की महरूमियों के अजाले के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा कदम है, चूँकि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद बज़ाते ख़ुद एक बड़ा कदम होता है और बिलख़ुसूस ऐसे इलाकों में कि जहाँ पहली मरतबा ये इनेकाद होने जा रहा है। तो इस हवाले से कि मौजूदा हुकूमत का जो इक़दाम है ये बहुत अहसन है। फिर हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों हम ये सारी चीज़ों को वहाँ बार बार देख रहे थे, उसको मॉनिटर कर रहे थे, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे कि उन इलाकों में मौजूदा हुकूमत ने तरक्याती काम भी बहुत अच्छे करवाए हैं। तरक्याती कामों के हवाले से वहाँ एक नए दौर का मैं बिला मुबालगा ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ एक नए दौर का आगाज़ हुआ है, तरक्याती काम हुए हैं, डेवलपमेंट के बहुत सारे नए जो है वो जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी अपग्रेडेशन हुई है, नए इदारे बने हैं। इसी तरीके से सड़कों के हवाले से, सियाहत के हवाले से और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से दरख्तों का लगाना, ये एक बड़े चीज़ें हैं। अब जो लोग हैं जो इस वक्त जो उनको इक़्तिदार मुंतकिल होने जा रहे हैं, ये एक अपनी सतह पे एक बहुत ही एक मुख्तलिफ नौइयत का इक़दाम है मौजूदा हुकूमत का कि निचली सतह पे जनरल सीटें भी हैं, ख़वातीन सीटें भी हैं, गैर मुस्लिम सीटें भी
بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, یوتھ, یہ کسان اور مزدور کی سیٹیں بھی ہیں. تو اس حوالے سے یہ اس کو ہم ایک غیر معمولی کہہ سکتے ہیں, یہ معمولی واقعہ نہیں ہے, اور ایک جو سیاسی جو کلچر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اسٹرینتھن ہوگا, طاقت پکڑے گا. ٹھیک, بہت شکریہ. احمد اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہیڈ آف الیکشن سیل. آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ پی میں جو دوسرے مرحلے کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات, اس کے بارے میں. جی بالکل, اور کچھ مزید خبریں شامل کریں گے کیبنٹ آور میں ایک بریک کے بعد. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ویلکم بیک ناظرین. دنیا بھر میں اسلامو فوبیا کی لہر میں کافی حد تک کمی آنا شروع ہو گئی ہے. اس معاملے میں پاکستان نے عالم اسلام کی مؤثر انداز میں نمائندگی کی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اسلامو فوبیا کے خلاف کیا کردار ادا کیا ہے, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اسلام دشمن قوتوں کے پھیلائے ہوئے بے بنیاد پروپیگنڈے نے غیر مسلم اقوام خصوصاً یورپی ممالک کو خوب گمراہ کیا. ایک ایسے وقت میں جب اسلامو فوبیا دنیا میں اپنی جڑیں گہری کر رہا تھا, وزیر اعظم عمران خان نے
उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करते हुए इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का मिशन शुरू किया। मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर देखने की मुहिम का जोर तोड़ने के लिए इमरान खान एक दानिश्वर बनकर उभरे और उन्होंने हर सतह पर वाज़ेह किया कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दीन है। ये गैर मुस्लिमों के साथ भी जुल्म और जबर की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम करके दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि दीन इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए गोशाए आफियत है। इमरान खान ने ऐसे मुदल्लिल अंदाज में गैर मुस्लिमों को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराया कि वो मुतासर हुए बगैर ना रह सके। रूस के सदर ने पाकिस्तान के वजीर आज़म के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक किया है, जिसके बाद ये आवाज़ गूंजते गूंजते दुनिया भर की अक़वाम तक पहुंची, जहां पाकिस्तान और OIC की जानिब से इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाने की मंजूरी दे दी, जो न सिर्फ वजीर आज़म की बड़ी जीत करार दी जा रही है, बल्कि वजीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान को इस्लाम का कला साबित कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि 1 अरब दरख्त लगाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शजरकारी से माहौलियाती आलूदगी में कमी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग पर भी काबू पाया जा सकेगा। गवर्नर पंजाब फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस खड़ियावाला में चौधरी सरवर बायोडाइवर्सिटी पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसीलात से आगाह करेंगे हाफिज मोहम्मद अली आबद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में चौधरी सरवर बायोडाइवर्सिटी पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पहले दिन से ही शजरकारी को तरजीहात में शामिल किया है और मुल्क भर में 1 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसे हासिल करने के लिए भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं। वसी पैमाने पर शजरकारी न सिर्फ हमारे लिए एक साफ सुथरा, खुशगवार और सेहत अफजा माहौल का क्या मुमकिन बना सकेगी, बल्कि हम तेज़ी से बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला भी कर सकेंगे। एक सियासी सवाल का जवाब देते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि तहरीके अदम एतमाद की नाकामी या कामयाबी का फैसला वोटिंग वाले दिन ही होगा। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर GC विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर रुबीना फारूक और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने 50,000 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है, जिसमें से 10,000 पौधे लगा लिए गए हैं। गवर्नर पंजाब ने चौधरी सरवर बायोडाइवर्सिटी पार्क का इफ्तिताह किया और पौधा भी लगाया। हुकूमत की जारी शजरकारी मुहिम से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के मनफी असरात को कम करने में भी मदद मिलेगी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आर का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।